دوستوں، آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پہ بات کر رہے ہیں۔ موضوع کا عنوان ہے عقائد کا اختلاف اور کفر کے فتوے۔ عقائد کا اختلاف ایک ایسا موضوع ہے جو مسلمانوں میں ہمیشہ سے موجود رہا ہے۔ مختلف مکاتب فکر اور فرقے اپنے اپنے عقائد اور دینی تصورات رکھتے ہیں، جن میں بعض اوقات تضاد پایا جاتا ہے۔ ان اختلافات کی وجہ سے بعض اوقات ایک دوسرے پر کفر کے فتوے بھی لگائے جاتے ہیں۔ عقائد کے اختلافات کی چند اہم وجوہات یہ ہیں۔ نمبر 1، تفہیم کا فرق۔ قرآن و حدیث کی مختلف تفاسیر یعنی ان کی مختلف تشریحات۔ نمبر 2، ثقافتی اور جغرافیائی فرق۔ مختلف علاقوں کے مسلمان اپنے ماحول اور روایت کے مطابق دین کی تعبیر کرتے ہیں۔ نمبر 3، علماء کا اختلاف۔ مختلف علماء اور مفسرین کے درمیان دینی مسائل پر مختلف رائے ہونا۔ سیاسی اور سماجی عوامل۔ بعض اوقات سیاسی اختلافات بھی دینی مسائل میں شامل ہو جاتے ہیں۔ کفر کے فتوے دینا ایک حساس اور سنجیدہ معاملہ ہے۔ کسی کو بھی کافر قرار دینا یا اس کے عقائد کو غلط کہنا ایک بڑا دعویٰ ہے، جسے انتہائی احتیاط سے کرنا چاہیے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق کسی مسلمان کو کافر قرار دینے سے پہلے تمام ممکنہ دلائل اور شواہد کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں چند اصول۔ نمبر 1، حسن ظن۔ مسلمانوں کے درمیان حسن ظن رکھنا اور ان کے عقائد پر شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ یقینی شواہد موجود نہ ہو۔ نمبر 2، علماء کی رائے۔ ایسے مسائل میں علماء اور مفتیان کرام کی رائے کو اہمیت دینی چاہیے۔ نمبر 3، اتحاد و اتفاق۔ اسلامی تعلیمات اتحاد اور اتفاق کی تلقین کرتی ہے اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے سے منع کرتی ہے۔ لہذا عقائد کے اختلاف کو احترام اور صبر کے ساتھ دیکھنا چاہیے اور کفر کے فتوے دینے سے پہلے انتہائی احتیاط برتنی چاہیے۔ بلکہ زیادہ صحیح تو یہ ہے کہ کفر کے فتوے دینے ہی کیوں؟ قرآن کریم کے آیت مبارکہ کے مطابق لکم دینکم ولی دین پر عمل کریں۔ ان کے لیے ان کا دین، تمہارے لیے تمہارا دین، اسی میں معاشرے کی بھلائی ہے۔ تھینک یو۔